یاسر پیرزادہ کا کالم 5 باتیں جو ہماری درسگاہوں میں سکھائی جانی چاہیے۔ پہلی مثال، کسی جاننے والے کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اچھی کمپنی میں انٹرنشپ بھی کرے، سو میں یہ کام کروا دوں۔ میں نے کہا آپ بیٹے کو میرے پاس بھیج دیں۔ نوجوان آیا تو میں نے اس کا مختصر سا انٹرویو لینے کی کوشش کی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا مجھے سچ مچ کی انٹرنشپ نہیں کرنی، ایک سرٹیفکیٹ درکار ہے کہ میں نے فلاں کمپنی میں 2 ماہ کام کیا ہے، بس اسی بنیاد پر ڈگری مل جائے گی۔ اب دوسری مثال سن لیں۔ حال ہی میں تمام تعلیمی اداروں نے آن لائن امتحانات منعقد کیے ہیں۔ ان میں سے بہت سے طلباء نے ایمانداری سے بغیر نقل کیے امتحان دیا ہوگا، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نقل کی زحمت بھی نہیں کی اور اپنی جگہ کسی اور شخص کو پیسے دے کر امتحان دینے کے لیے بٹھا دیا۔ ندامت کا تو ذکر ہی نہیں، الٹا ان طلباء کو اپنی اس حکمت عملی پر فخر ہے۔ یہ 2 مثالیں ملک کے تمام نوجوانوں کے کردار کی غمازی کرتی ہیں، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں صرف جھوٹ اور دغا بازی سے ہی کام چلتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء کی اکثریت اس اخلاقی احساس سے آ رہی ہے جس کی مدد سے درست اور غلط بات میں تمیز کی جاتی ہے۔ اخلاقیات یا اقدار ہماری زندگیوں کے ایجنڈے پر شاید سب سے نیچے، اور بہت سی وجوہات میں اس کی ایک وجہ ہمارے اسکول اور کالج ہیں، جو علم بانٹنے کی بجائے نوجوانوں میں محض سندیں تقسیم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بنیادی اخلاقی تعلیم، زندگی جینے کا ڈھنگ اور باہر کی دنیا سے نمٹنے کے بارے میں ان کی معلومات تقریباً صفر ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش اس ملک میں کوئی ایسی درسگاہ ہو جیسی افلاطون نے یونان میں بنائی تھی، جہاں FA BA کروانے کی بجائے نوجوانوں کو اخلاقی اقدار کی تعلیم دی جائے، حلال اور حرام میں تمیز سکھائی جائے، درست اور غلط کا فرق سمجھایا جائے، قانون اور آئین کی عملداری سے روشناس کروایا جائے اور نوجوانوں میں شعور اور ہمت پیدا کی جائے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب نوجوانوں کی سوچ فقط نوکری کے حصول تک محدود نہ رہے۔ اس قسم کی دانشگاہ تو شاید نہ بن پائے، البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری درسگاہوں میں سکھانی شروع کر دی جائیں تو کسی حد تک افاقہ ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے تعلیمی نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور نہ ہی نئے اساتذہ کی بھرتی کی۔ اس کا علیحدہ سے کوئی امتحان ہوگا، نہ کوئی نیا ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اس کام کے لیے کالج کے پرنسپل کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے ذمہ صرف یہ ہوگا کہ وہ مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کامیاب لوگوں کو کالج میں مدعو کرے، جو نوجوانوں سے مکالمہ کریں اور انہیں یہ باتیں سکھائیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو نوجوانوں میں اخلاقی احساس جگانا ضروری ہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ دنیا میں یہ کام اسکولوں کی ابتدائی جماعتوں سے ہی شروع کروا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نصابی کتابوں میں اخلاقی موضوعات پر کچھ مضمون تو شامل کیے جاتے ہیں، مگر انہیں پڑھایا یوں جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے ان مضامین کو یاد کر کے فقط نمبر حاصل کرنا ضروری ہے، عملاً ان اخلاقیات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ضروری نہیں۔ دوسری بات، محبت اور انسان دوستی۔ ہماری درسگاہوں سے نکلنے والے نہ جانے دل میں اتنی نفرتیں کیوں لے کر نکلتے ہیں؟ دنیا سے ان کا یہ نفرت ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ حب الوطنی کا مطلب باقی دنیا کو نیست و نابود کرنا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ملک، ثقافت اور روایات سے محبت کرنی چاہیے، مگر اس کے لیے باقی تمام دنیا کے کلچر اور رسوم و رواج پر تبرہ کرنا لازمی نہیں۔ تیسری بات مالی معاملات سے متعلق ہے، اور یہ عملی زندگی میں بہت اہم ہے۔ ہماری درسگاہیں نوجوانوں کو دنیا جہاں کی کتابیں رٹا دیتی ہیں، مگر یہ نہیں بتاتی کہ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد انہوں نے پیسہ کیوں کر کمانا ہے، سرمایہ کاری کس چڑیا کا نام ہے، محدود سرمایہ سے کاروبار کیسے شروع کیا جا سکتا ہے، آمدن اور بچت میں کیا توازن ہونا چاہیے۔ ہمارا نصاب بھی اس ضمن میں خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوجوانوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ ہمارے کالج اور جامعات اگر اس موضوع پر سال میں چند لیکچرز رکھوا دیں تو نوجوانوں کا بھلا ہو جائے گا۔ چوتھی بات، جذباتی تربیت۔ اسکول کالج کی عمر میں نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونز کا نظام بدلتا ہے، نوجوان بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو عشق بھی ضرور ہوتا ہے، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں اس عمر کی جذباتی تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ میرے علم میں ایسا کوئی اسکول یا کالج نہیں جہاں کسی پرنسپل نے اپنی طلباء کی اس ضرورت کو مد نظر رکھ کر کوئی کام کیا ہو۔ اصولاً تو نوجوانوں کو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی الجھنوں کے بارے میں کسی ماہر نفسیات سے تنہائی میں بات کر سکیں، لیکن اگر یہ ناممکن ہو تو کم از کم ان کے لیے کسی تربیتی سیشن کا اہتمام ہی کر دیا جائے، یہی غنیمت ہے۔ آخری بات، تعلقات کیسے نبھائے جائیں۔ جوانی میں کوئی نہیں بتاتا کہ انسانی تعلقات زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور مستقبل پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، اس میں نوجوانوں کو تعلقات بنانے، استوار کرنے اور نبھانے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اگر کسی سے تعلقات ختم ہو جائیں تو بتانا چاہیے کہ اس صورتحال کو کیسے قبول کیا جائے۔ یہ باتیں سیکھنا یا سکھانا کوئی مشکل کام نہیں،
کالج کا پرنسپل اگر متحرک ہو تو اپنے طلبہ کی زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اس پوری محنت کے نتیجے میں اگر ایک بھی نوجوان عملی زندگی میں کچھ سیکھ جائے تو سودا برا نہیں۔